موضوع الدرس في أحوال المتقين وفي إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم آخر سورة القمر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال سفيان الثوري عن منصور عن ربعي بن خراش عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا رواه الترمذي من حديث النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به ورواه من حديث أبو داود الطيالسي عن شعبة عن منصور عن ربيع عن علي فذكره وقال هذا عندي أصح. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ذکر کی ہے کہ ہمارے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احد حتی یؤمن باربع. کوئی اس آدمی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان چار چیزوں پہ ایمان نہ لے آئے اور اس کی گواہی نہ دے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہوگا. پہلی چیز یہ ہے کہ یشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ گواہی دے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. اور دوسری وانی رسول اللہ بعثنی بالحق، اور گواہی دے کہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے اللہ نے ان کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. ویؤمن بالبعث بعد الموت، تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا ایمان ہو کہ مرنے کے بعد بھی ہم نے اٹھنا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پہ اس کا ایمان ہو، خیر ہے شر ہے سب میرے اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ چار چیزیں ہیں، جب تک ان پر ایمان نہیں ہوگا بندہ مسلمان ہی نہیں ہوگا. یہاں نفی کمال نہیں بلکہ نفی بالکلیہ ہے کہ وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی الوہیت پر ایمان نہ ہو، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ ہو، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بعث بعد الموت پر ایمان نہ ہو، یا اللہ کی تقدیر پر ایمان نہ ہو.
تو یہ ہر مسلمان کے یہ عقیدے کی جز ہے کہ تقدیر میں جو ہے خیر شر سب میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ البتہ یہ ہوتا ہے طریقہ ادب کہ جتنی خیر کے پہلو ہیں ہم ان کو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور جتنے شر کے پہلو ہیں ان کو اپنے نفس کی طرف نسبت کرتے ہیں ادب کے لیے۔ اب دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں یا خالق السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، کائنات کے پیدا کرنے والے، انبیاء کے پیدا کرنے والے، علماء اولیاء کے بھی لگی۔ یہ تو نہیں کہیں گے کہ خنازیر اور کتوں کے پیدا کرنے والے، جانوروں کے پیدا، حالانکہ پیدا تو ان کو بھی اللہ نے کیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن جو چیزیں اس کی شان کو مناسب ہیں ان کی نسبت کر دی جاتی ہے، ورنہ جو بھی چیز ہے وہ ہر حال میں اللہ کی طرف سے۔ یقین رکھیں کہ اگر ساری دنیا مل جائے اور تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ کی تقدیر میں نہ ہو تمہیں نفع نہیں پہنچا، اور ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کی تقدیر میں نہ ہو تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا۔ یہ تو ہمارے عقیدے اور ایمان کمزور ہوتے ہیں، ورنہ تو سارے فیصلے اللہ نے ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے فرما دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا فیصلہ فرما دیا ہے، رزق کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے، موت کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے، شقاوت و سعادت کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس لیے روایات اسرائیلی میں آتا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو فرماتے ہیں، یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، کہ اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کھیل کود میں وقت ضائع نہ کرو، تم اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو، میری عبادت کے اندر زندگی گزارو۔ اور فرمایا وقسمت رزقک فلا تتعب، اور میں نے تیرا رزق تقسیم کر دیا ہے، بلا وجہ پریشان نہ ہوں، بس اسباب بنائیں، کوشش کریں، باقی یہ یقین رکھیں کہ جو رزق میرا اللہ نے لکھا ہے وہی مجھے ملنا ہے، اور جو نہیں لکھا ہے مجھے نہیں ملتا۔ اسی لیے عرب کے اندر ایک محاورہ ہے، یعنی یہ کوئی حدیث مبارک نہیں، ایک محاورہ ہے عرب کا، وہ کہتے ہیں کہ النصیب یصیب ولو تحت الجبلین، بھئی تیرے نصیب میں اللہ نے کچھ لکھا ہے نا، وہ ہر حال میں تمہیں ملے گا، چاہے 2 پہاڑوں کے بھی نیچے آ جائے، یعنی جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے وہ ہر حال میں ہر صورت میں تمہیں ملے گی۔ تو اس لیے اللہ کی تقدیر پر ایمان کامل۔ اب دیکھیں نا، دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک ہی گھر کے لوگ ہوتے ہیں، ایک غنی ہے ایک فقیر، ایک تندرست ہے ایک بیمار ہے، ایک خوبصورت ہے ایک بدصورت، ایک ہی باپ کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک ماشاءاللہ اچھے گھر میں اعلیٰ گھر میں عیش کرتی ہے اور دوسری بیچاری کسی غریب کے گھر میں جا کے مزدوری کرتی۔ یہ اللہ کا ایک نظام، ایسا کیوں کیا اس کی مرضی ہے، پہلے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کیوں؟ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اپنے ملک میں کیا ہے، اپنے ملک میں جو تصرف ہے وہ جائز ہے، تو ساری مخلوق چونکہ اللہ کا ملک ہے، اپنے ملک میں وہ جو چاہیں کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک مالک الملک ہیں، جس کو چاہیں دیں، جس سے چاہیں چھین لیں، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلت دیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ حضور کے صحابہ پہ نظر ڈالو کہ بلال اذهبش صہیب ضرور ابو جہل سے مکائی کے بلا جویس، کہتا ہے دیکھو بلال حبش سے آیا اور وہ جنت میں پھر رہا ہے، اور صہیب روم سے آیا ہے، وہ سرکار دو عالم کا محبوب ہے، اور ابو جہل مکے میں پیدا ہوا، زمزم کی گھٹی دی گئی اور جہنم کا سردار۔ تو یہ اللہ تعالی کی تقدیر ہے اور اس کا ہر فیصلہ برحق ہے، یاد رکھو۔
اللہ کی تقدیر پہ ہمیشہ ایک تو ہے کہ تقدیر پر ایمان ہو، دوسرا ہے کہ تقدیر پہ راضی ہو کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، ہر حال پہ راضی ہو کہ تکلیف بھی پہنچی ہے، ٹھیک ہے انسان ہے، دکھ تو ہوتا ہے، لیکن کیا بھائی اللہ کی تقدیر ہے، آمنا وصدقنا، میرا اللہ پہ ایمان ہے، اور اسی کے اندر کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ۔ دیکھو نا جی، کبھی ہم جا رہے ہیں، چوٹ لگ گئی، بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں کسی بڑی مصیبت سے بچا دیا ہے، تو آدمی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر حال حضور کی دعا ہے اور بڑی عجیب دعا ہے، فرمایا اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم بانہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی، یا اللہ ایسا ایمان دے جو میرے دل کے اندر گھر کر جائے اور میرا یقین کامل ہو کہ مجھے وہ نہیں مل سکتی جو آپ نے نہیں لکھا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ چار چیزوں کے بغیر ہرگز ایمان نہیں ہوگا اس بندے کا۔ اب اسی کو اور حضرات نے بھی روایت کیا، وقضا رواہ ابن ماجہ من حدیث شریکا منصورا ربیا علی رضی اللہ تعالی عنہ، وقد ثبت فی صحیح مسلم من روایت عبداللہ ابن وہب وغیرہ النبی ہانی القولانی النبی عبد الرحمن الحبلی عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی تقدیر لکھ دی ہے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے۔ زاد ابن وہب وکان عرشہ علی الماء ورواه الترمذی وقال حسن صحیح غریب، اور اس کا عرش مبارک جو ہے وہ پانی پر تھا جب دنیا نہیں تھی، کائنات نہیں تھی، تو عرش مبارک پانی پہ تھا، پھر اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی۔ وقوله تعالی وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، وهذا اخبار نفوذ مشیته فی خلقه كما اخبر نفوذ قدرت قدره فیہم، وقال وما امرنا الا واحدہ ای انما نامر بالشیء مرۃ واحدۃ لا نحتاج الى تأکید بثانیۃ فیکون ذلک الذی نامر به حاصلا موجودا کلمح البصر لا يتأخر طرفۃ عین، وما احسن ما قال بعض الشعراء اذا ما اراد الله امرا فانما يقول له کن قولۃ فیکون۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وما امرنا، ساری مخلوق میں میرے حکم کا نفاذ ایسے ہے جیسے ایک پلک جھپکنے میں بس حکم دیا وہ چیز ہو گئی۔ وما امرنا الا واحدہ، اور جس چیز کا اللہ چاہے بس ایک ہی دفعہ حکم کرتے ہیں، دوبارہ کہنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بنانا چاہیں، اللہ تعالی مٹانا چاہیں، اللہ تبارک و تعالی کسی کی مشکلات کو حل کرنا چاہیں، اللہ تبارک و تعالی کسی کی مصیبت کو ٹالنا چاہیں، بس حکم کی دیر ہے وہ ہو جاتا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو بار بار کہنا پڑے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ اب مفسر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم کسی چیز کا جب ایک دفعہ حکم دیں تو دوبارہ تاکید کی ضرورت نہیں ہوتی، نامر بھی حکم دیتی ہیں تو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے پلک جھپکنے سے بھی پہلے، پلک جھپکنے کی دیر بھی مؤخر نہیں ہو سکتی۔ وما احسن ما قال الشعراء،
اب مفسر فرماتے ہیں کہ جیسے بعض شاعروں نے بھی کہا ہے اذا ما اراد اللہ امرا فانما، اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں بس قول کن کہنے کی دیر ہے کہ وہ چیز جو ہے ہو جاتی ہے، کن منع ہو جا بس وہ ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ قدرت کا. لیکن یاد رکھو کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور مخلوق کو 6 دنوں میں پیدا کیا. حالانکہ اللہ چاہے تو کن سے بھی پیدا فرما سکتے تھے، لیکن 6 دنوں میں پیدا کرنے میں حکمت تھی کہ اللہ اپنے بندوں کو تعلیم دیتی ہیں کہ ہر کام جو ہے آرام سے آرام سے آرام سے سوچ کے سمجھ کے قدم اٹھاؤ، کیونکہ تعجیل جو ہے انسان کے لیے نقصان دہ ہے. تو بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے 6 ایام 6 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. ورنہ اگر اللہ چاہے تو صرف ایک حکم دینے کی دیر تھی، اسی میں وہ سب کچھ ہو جاتا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اس لیے اب یہ اعتراض فضول ہوتا ہے کہ جی آسمان پھٹ جائیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی. بھائی اللہ نے حکم دینا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ بنانا چاہیں تو بنا دیں اور ختم کرنا چاہیں تو ختم کر دیں. وہ ہدایت دینا چاہیں تو ہدایت دے دیں، اور وہ اگر مٹانا چاہیں تو مٹا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہدایت جب دیتے ہیں تو بس اسباب ہوتے ہیں کہ رحمت حق، جیسے بزرگوں نے کہا ہے کہ رحمت حق بہا نمی جو ید، بہا نمی جو ید. اللہ کی رحمت تو کوئی آپ سے بدلہ نہیں مانگتی ہو، تو بس بہانہ بناؤ رحمت آ گئی. تم نے کوئی چھوٹا سا کام کیا اللہ راضی ہو گیا. تم نے کسی کتے کو پانی پلا دیا اللہ نے بخش دیا. تم نے کسی بلی پہ رحم کیا، جانور پہ رحم کیا، مخلوق پہ رحم کیا، اللہ نے تیرے اوپر رحم کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. اب فرماتے ہیں قولہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اشیاءکم یعنی امثالکم وسلفکم من الامم السابقہ المکذبین بالرسل. اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے مکے والوں غور کر لو کہ تم سے پہلے تمہاری طرح کئی قومیں گزری ہیں. تم سے طاقت میں زیادہ، عدد میں بھی زیادہ ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا ہے، کیونکہ المکذبین بالرسل انہوں نے میرے پیغمبروں کی تکذیب کی. فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اے فہل من متعظ بما اخذ اللہ اولئک وقدر لهم من العذاب، ہے کوئی جو نصیحت پکڑے کہ کیسے اللہ نے ان کو رسوا کیا اور کیسے اللہ نے ان پہ عذاب بھیجے. کہ اگر یاد رکھیں کہ آج قرآن مقدس میں ان قوموں کا نام نہ ہوتا تو ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا نا کہ اللہ نے ساری قوم کی قوم ہی ختم کی، یعنی ان کی نسل میں کوئی بچا ہی. اسی لیے اللہ انہوں نے حل ترا لہم من باقیہ، دیکھا تم نے کوئی بچ گیا؟ اللہ نے جب قوم عاد کو ختم کیا تو پوری قوم نسل ہی مٹ گئی. قوم ثمود کو ختم کیا، نسل مٹ گئی. قوم لوط کو ختم کیا، نسل مٹ گئی. قوم فرعون کو ختم کیا، ایک بندہ بھی قبطیوں سے نہیں بچ سکا. تو اس لیے یہ تو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا تو ہم پڑھ رہے ہیں. قوم عاد بھی تھی، قوم ثمود بھی تھی، قوم فرعون بھی تھی، قوم لوط بھی تھی. اگر قرآن میں ذکر نہ ہوتا تو ان قوموں کو جانتا کون؟ ان کا نام بھی نہ ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ امم جو ہیں یہ وہ قومیں ہیں جن پہ اللہ کے عذاب آئے، اور امم سالفہ ہیں، امم مہلکہ ہیں. اور عذاب کیوں آئے؟ کہ انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی. وَكَمَا قَالَ تَعَالَى وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعَلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ. جو وہ چاہتے تھے وہ نہ ہو سکا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ بِالزُّبُرِ، اے مکتوب علیہم بالکتب التي بأيدي الملائکۃ علیہم السلام. جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے. مکتوب علیہم بالکتب، صحائف اعمال میں ان کا ہر عمل جو ہے اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے لکھ دیا ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتَرٌ، اے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مِنْ أَعْمَالِهِمْ مُجْمَوعٌ عَلَيْهِمْ مُسْتَنْصَرٌ فِي صَحَائِفِهِمْ.
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ فرماتے ہیں ان نے کوئی بڑا عمل کیا یا چھوٹا عمل کیا، مستر سطر سے ہے، یعنی وہ سب جمع کر کے ہم نے ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ کوئی چھوٹا عمل نہ کوئی بڑا عمل، ہر چیز اللہ نے محفوظ کر دی ہے۔ اس لیے قیامت والے دن جب نامہ اعمال ملیں گے، ہر کسی کو اس کی کتاب دی جائے گی، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اور اسی طرح دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے جب کافر پڑھیں گے اپنی کتاب، اپنا نامہ عمل، اور چیخ اٹھیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ولا یظلم ربک احدا۔ کہیں گے ہائے کیسی کتاب ہے، اس میں ہمارا ہر چھوٹا بڑا ہر چیز لکھی ہوئی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بندے نے کی ہو اور لکھی نہ گئی۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں یاد رکھو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ کے فرشتے جو ڈیوٹی پہ ہیں ایک دائیں اور ایک بائیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں اور محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب آدمی کے دماغ میں گناہ کا خیال آئے تو غور کر لو کہ ایک تو اللہ دیکھ رہے ہیں، دوسرا دو فرشتے بھی میرے اوپر اللہ نے بٹھا دیے ہیں، اور تیسرا جس زمین پہ میں گناہ کر رہا ہوں وہ زمین بھی قیامت میں گواہی دے گی، اور چوتھا میرے بدن کا ہر عضو جو ہے وہ قیامت میں گواہی دے گا۔ تو علماء کہتے ہیں اتنے گواہوں کے درمیان میں تم گناہ کرو تو پھر تم جیسا بدقسمت کون ہے، بدبخت کون ہے، پھر کون بچ سکے گا؟ آدمی سمجھتا ہے نا کہ جی مجھے کس نے دیکھا ہے، میں نے اپنے گھر میں محلے میں اندھیری رات میں اور کسی کی نظر ہی، میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں لگا میں نے دوسرے کمرے میں کیا گناہ کیا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا تیرے گھر والوں کو پتہ نہ ہو لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، تیرے گھر والوں کو پتہ نہ ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، تیرے گھر والوں کو پتہ نہ ہو زمین تیرے خلاف گواہی دے گی، تیرے گھر والوں کو پتہ نہ ہو قیامت میں تیرے اعضاء گواہی دیں گے، تیرے ہاتھ گواہی دیں گے، تیرے پاؤں گواہی دیں گے، تیرا چمڑا گواہی دے گا، ہر بات بولے گی۔ تو جب اتنے گواہ موجود ہیں تو پھر آدمی گناہ کی ضرورت کیوں کرے؟ ویسے یاد رکھیں اللہ معاف فرمائے، یہ گناہ ایک ایسی بلا ہے، یہ ایسی زنگ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ اسود قلبہ، حضور نے فرمایا پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس کو گناہ نظر ہی نہیں آتا، وہ اب گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہوگا۔ چھوڑو یار یہ کیا مولویوں نے بنا رکھا ہے، گناہ کیا گناہ ہے، ساری دنیا کر رہی ہے ہم بھی کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ دل سیاہ ہو گیا ہے، اس کے اندر احساس سے گناہ بھی مر گیا۔ آج یہی عالم ہے نا میرا بھائی، دیکھ لو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو زنا میں ہیں، شراب میں ہیں، قتل میں ہیں، ڈاکے میں ہیں، چوری، احساس ہی مر گیا ہے، احساس ختم ہو گیا ہے کہ بھئی ہم معصوم بچے ہیں، معصوم عورتیں ہیں، مسافر ہیں، گاڑیاں روکے ہم لوٹ رہے ہیں، ان پہ کیا گزرے گی؟ احساس ہی اور خوش ہو کہ آج ہی ہمارا ڈاکہ جو ہے نا آج کا پھیرا بڑا کامیاب ہوا، فخر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک نے فرمایا کہ ہر چیز ہم نے لکھ دی ہے۔ وقت قال الامام احمد حدثنا ابو عامر قال حدثنا سعید بن مسلم بن باطل سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير حدثني عوف بن الحارث وابن اخي عائشة ام عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، ورواه النسائي الماجه من طريق سعيد مسلم بن بانك المدني وسقوا احمد بن معين ابو حاتم وغيرهم۔ ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے، عوف بن الحارث
ابن اخی عائشہ، بی بی عائشہ کے بھائی کا بیٹا ہے ماں کی جانب سے. وہ روایت کرتے ہیں بی بی عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، آپ فرماتے تھے یا عائشہ ایاک و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا. آپ فرماتے تھے عائشہ خبردار گناہوں، چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، کیوں ان چھوٹے گناہوں پر بھی پکڑ ہوگی. یاد رکھو گناہوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کبیرہ اور صغیرہ. بعض گناہ وہ ہیں جن کو بڑے گناہ کہا جاتا اور بعض گناہ وہ ہیں جن کو صغیرہ چھوٹے گناہ کہا جاتا. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں یہ چھوٹا ہی بڑا بنتا ہے. ہمیشہ چھوٹی لکڑیوں کو رکھ کے آگ لگائی جاتی ہے، پھر بڑی لکڑی کو آگ لگتی ہے. تو بہرحال صغائر بھی ہیں اور کبائر بھی ہیں. کبائر جیسے احادیث میں آتے سب الموبقات، 7 بڑے گناہ ہیں جو بندے کو ہلاک کر دینے والے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جن گناہوں کے بعد قرآن میں اللہ نے لعنت کی ہے یا جن گناہوں کے بعد اللہ نے قرآن میں اس کی وعید بیان کی ہے، سزا جہنم بیان کی ہے، وہ کبائر. یوں سمجھ لیں علماء کہتے ہیں کہ مثلا کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر کرنا یہ صغیرہ ہے، بات کرنا بھی صغیرہ ہے، اس کو ہاتھ لگانا بھی صغیرہ ہے، لیکن گناہ کرنا جو ہے وہ کبیرہ ہے. لیکن وہ گناہ کبیرہ کب ہوگا؟ جب یہ صغیرے میں تم چلو گے تو آگے پہنچ جاؤ گے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بندہ الاول والنظر، بندہ غیر محرم عورت پہ نظر ڈالتا ہے، اس کے بعد خطرہ، پھر دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی بڑی خوبصورت ہے یار، دیکھو رنگ تو دیکھو، بال تو دیکھو، چہرہ تو دیکھو. اب اس کے بعد خطا، پھر اس کی طرف چلتا ہے، چلنے کے بعد ملتے ہیں، اس کے بعد پھر گناہ ہوتا. تو اس لیے جب آپ اسی لیے حکم ہے کہ ان گناہوں کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ نہیں کہا کہ گناہ نہ کرو، میں گناہ کے قریب ہی نہ، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. قریب کیسے نہ جاؤ؟ کیا مانا؟ جب تم کسی غیر محرم پہ نظر ہی نہیں ڈالو گے دل میں برا خیال ہی نہیں آئے. جب تم کسی غیر محرم عورت سے علیحدگی میں ملو گے نہیں، کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آئے. تو جس گلی میں تہمت لگنے کا اندیشہ ہو اس گلی کو ہی چھوڑ دو. جب اس گلی سے آپ نہیں گزریں گے، اس کی حضور پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. آپ نے فرمایا تم اپنے سبزے کے لیے باڑ لگاتے ہو، اب تم اگر بکریاں باڑ کے قریب چراؤ گے تو کبھی کبھی بکری اندر منہ مار لے گی، لیکن تم باڑ کے قریب ہی نہ ہو تو محفوظ ہو گیا، کبھی وہ خطا نہیں ہو. تو اس لیے ہمیں حکم ہے کہ بھائی یہ نہیں کہ شراب بڑا گناہ ہے، سگریٹ یہی ابتدا اسی سے ہوتی ہے. پہلے آدمی جو ہے وہ چپ چپ کے سگریٹ پیتا ہے، پھر سگریٹ سے آگے بڑھتے بڑھتے وہی مل گیا، اس نے کہا یار یہ کیا سگریٹ ہے، پینا ہے تو چرس والی سگریٹ پیو، پھر چرس والی سگریٹ پہ آ جاتا ہے، پھر اس سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر ہیروئن پہ آ جاتا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے. تو ابتدا جو ہے ہمیشہ ابتدا انہی چیزوں سے ہوتی ہے، اور جو آدمی ابتدا ان چیزوں سے بھی بعید ہو جائے بات ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر فرما رہے تھے، کہیں دور سے کوئی باجا وغیرہ کی آواز آ رہی تھی تو حضرت عمر نے فوراً انگلیاں کانوں میں دے دی. بہت دور جانے کے بعد انگلیاں نکالی، کبھی میرے کان میں بھی آواز نہ پڑے نا، آواز پڑے گی تو پھر توجہ کرو گے تو واقع ہو جائے گا. اس لیے ہمیشہ کوشش یہ نہ کیا کرے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، چھوٹے ہی تو بڑے ہوتے ہیں نا. وقد رواه الحافظ بن عساكر في ترجمة سعيد بن مسلم هذا من وجه آخر ثم قال سعيد فردت بهذا الحديث عامر بن هشام وقال لي ويحك يا سعيد بن مسلم لقد حدثني سليمان المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره فأتاه آت في منامه. اب فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر بحدثت بهذا الحديث، میں نے یہ عامر بن ہشام کو سنائی،
انہوں نے مجھے کہا ہلاکت سعید ابن مسلم، کیا بتلا رہے ہو؟ مجھے سلیمان بن مغیرہ نے بتلایا انہ عمل ذنبا فاستغفرہ، انہوں نے ایک گناہ کیا اور سمجھا کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وضو کریں گے دھل جائے گا، نماز پڑھیں گے مٹ جائے گا، نماز کے لیے جائیں گے دھل جائے گا۔ فَأَتَاهُ آتٍ فِي مَنَامِهِ، اس کو نیند میں دکھلایا گیا کہ ایک آدمی اس کو نصیحت کر رہا ہے، لا تحقرن من الذنوب صغیرا ان الصغیر غدا یعود کبیرا، کہ گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، یہی گناہ کل بڑا ہوگا۔ ان الصغیر ولو تقادم عہدہ عند الالہ مستر تسطیرا، تو چاہے چھوٹا گناہ ہو، مدتیں گزر جائیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ لکھا ہوا ہے۔ فَاسْجُرْ هَوَاكَ عَنِ الْبَطَالَةِ لَا تَكُنْ صَعْبَ الْقِيَادِ وَالشَّمَّرْنَ تَشْمِيرًا، اپنی خواہشات کو جھڑک دو، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے اندر واقع ہو جاؤ۔ ان المحب اذا حب الہہ تار الفؤاد والہم التفیرا، جب محبت کرنے والا اپنے مولا سے محبت کرتا ہے پھر اس کا دل اور دماغ جو ہے اسی طرف ہوتی ہے۔ فَاسْأَلْ ہدایتک الالہ بنیۃ فَكَفَى بِرَبِّكَ ہادیا وَنَصِیرا، اللہ سے ہدایت مانگتا رہا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہیں ہدایت کرنے والے اور مدد کرنے والے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ وقوله تبارک و تعالی ان المتقین فی جنات ونہر، اے بے عکس من الاشقیاء فیہ من الضلال والسعر والصعب فی النار علی وجوہہم التوبیخ والتقریع والتہدید۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ تو گمراہی میں ہوں گے، وہ تو جہنم میں ہوں گے، وہ آگ میں ہوں گے، ان کے مقابلے پہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی دار کرامت میں اور دار عزت و دار رضوان کے اندر جنت میں جگہ دیں گے۔ وہ جنتوں میں ہوں گے، وہ باغوں میں ہوں گے، وہ چشموں میں ہوں گے۔ اشقیاء جو ہیں وہ ضلال میں ہوں گے اور آگ میں ان کو کھینچا جائے گا اور ساتھ ڈانٹا جائے گا، تقریر کی جائے گی، تحدید کی جائے گی۔ لیکن مومن کا مقام فی مقعد صدق و حق کے ٹھکانے اے فی دار کرامت اللہ و رضوانہ و فضلہ و امتنانہ و جودہ و احسانہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت والی حویلی میں ہوگا جو اللہ کے رضا، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان سے ملے گی۔ عند ملیک مقتدر، اے عند الملک العظیم الخالق للاشیاء کلھا ومقدرھا، وہ اپنے اس بادشاہ کے پاس ہوں گے جو ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کے بنانے والا، ہر چیز کے اندازہ کر کے اس کو اس کے اندازے کے مطابق پیدا کرنے والا۔ وَهُوَ مُقْتَدِرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ مِمَّا يَطْلُبُونَ وَيُرِيدُونَ، اور وہ مالک الملک اس بات پہ بھی قادر ہے کہ جو جنت والے مانگیں گے، جو چاہیں گے وہ ان کو دینے پہ بھی قادر ہے، نعمتیں دینے پہ بھی قادر ہے۔ اس لیے فرشتے آ کے مومنوں کو کہتے ہیں ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، مبارک ہو جنت کی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا آخرت کے ساتھی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت کے اندر جو خواہش کرو گے، جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ تو اللہ کی نعمتیں ایسی ہوں گی اور اللہ دینے پہ قادر ہیں۔ وقد قال الامام محمد حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن عمرو بن اوس عن عبد الله بن عمرو بلغه النبي صلى الله عليه وسلم قال المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين
الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا. اب اللہ پاک کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی. حضور پاک نے رحمت دو عالم نے سرکار دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المقسطون عند اللہ، عدل کرنے والے اللہ کا تبارک و تعالیٰ کے طرف سے نور کے ممبروں پہ ہوں گے اور اللہ کے دائیں طرف میں ہوں گے. اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ یمین ہے چونکہ وہ ہر عجز اور نقص سے پاک ہے. مقسطون کون ہیں؟ الذین یعدلون فی حکمہم، جو فیصلے میں عدل کرتے ہیں، چاہے ان کے گھر کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، یا اگر وہ کہیں حاکم بنا دیے جائیں تو انصاف کرتے ہیں، کسی سے زیادتی نہیں کرتے. تو اللہ کو عدل کرنے والے جو ایسے پسند ہیں، اللہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھا کے دائیں جانب بٹھائے. انفرد باخراجی مسلم والنسائی من حدیث سفیان بن ابی صالح مثلہ. آخر تفسیر سورۃ ایک طرف للہ الجد والمنت والتوفیق والاسماء. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القمر کی تفسیر جو ہے نصیب فرمائے ہوئی. علی سورۃ الرحمن. قال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن عاصم عن زر ان رجلا قال كيف تعرف هذا الحرف من ماء غير آس أو أس فقال كل القرآن قد قرأته. اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ حضرت حماد نے عاصم سے، انہوں نے زر سے، انہوں نے ایک بندے سے پوچھا کہ قرآن پاک میں جو حرف آتا ہے من ماء غیر آس او اس تم کیسے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا دونوں قراءتیں ہیں، دونوں جائز ہے، میں نے پڑھا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں انی لاقرأ المفصل فی رکعۃ واحدۃ فقال حظا كحظ الشعر لا ابا لك قد علمت قرائن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقرن قرينتين من اول المفصل وكان اول مفصل ابن مسعود بن الرحمن. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں سورت مفصل جو ہے ایک رکعت میں پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا اس کا معنی ہے تم ایسے کاٹتے ہو جیسے بالوں پہ اس طرح چلتا ہے. قرآن آرام آرام سے بنا بنا کے پڑھا کرو جیسے اللہ نے حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو سنوار کے پڑھا کرو. ایک ایک آیت میرے مدنی باغ جب پڑھتے تھے ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے موتی آپ کی زبان مبارک سے گر رہے ہو. آپ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک حالانکہ ملا کے پڑھنا بھی جائز ہے لیکن آہستہ اور ترتیل اور اس کو بنا کے سنوار کے اور اللہ نے جو آواز دی ہے اس کو خوبصورتی میں پڑھنا جو ہے یہ اللہ کو زیادہ پسند. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو مسجد نبوی سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تہجد پڑھ رہے تھے اور اس میں قرآن تلاوت کر رہے تھے. اتنا خوبصورت آواز اور خوبصورت تلاوت، ترتیل، تجوید، ایک ایک حرف کی رعایت. حضور خود سننے کے لیے کھڑے ہو اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور صبح کی نماز کے بعد جب ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ملے تو آپ نے فرمایا ابی موسیٰ آج تم قرآن پڑھ رہے تھے، میں نے تیرا قرآن سنا تھا ماشاءاللہ. لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد کہ اللہ نے تمہیں بھی ماشاءاللہ آواز دی ہے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز. کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب مناجات کرتے تھے
اور جب زبور پڑھتے تھے اور جب اللہ کا ذکر کرتے تھے اور تلاوت کرتے تھے تو اللہ کے فرشتے جو پرندے جو ہے وہ بھی کھڑے ہو جاتے. تو حضرت ابی موسیٰ اشعری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آج صاحب قرآن خود میرا قرآن سن رہے ہیں. یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا لحبرتہ تحبیرا میں تو پھر بنا کے پڑھتا نا قرآن. میں تو ویسے پڑھ رہا تھا جیسے میری عام عادت. تو اس لیے قرآن پاک میں یہ ضروری ہے کہ جب پڑھو پورے غور سے پڑھو, حروف کی ادائیگی کا خیال کرو, اور اگر نہیں آتی ہے تو کسی قاری کے پاس بیٹھ کے 2-4 صورتوں میں مشق کرو. یہ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ سارا قرآن تو نہیں پڑھ سکیں گے, لیکن چلو آخری پارہ ہے وہی ایک صحیح کروا لو. تو جب آپ کے آخری پارے کے ایک سپارہ بھی ٹھیک ہو سارا قرآن سمجھ آ جائے گا, کیونکہ وہی حروف آئیں گے. اور ایک سپارہ یا آدھا سپارہ یا ایک پاؤ جو ہے اس کا صحیح کرانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. کسی قاری کے پاس بیٹھ جائے اور روزانہ اس سے 2 آیات 3 آیات 4 آیتیں پڑھتے رہیں. ضروری نہیں کہ زیادہ پڑھیں, 3 آیات پڑھ لیں, 4 آیات پڑھ لیں. 1 مہینہ لگ جائے گا, 2 مہینے لگ جائیں گے, لیکن تیری نمازیں صحیح ہو جائیں گی, تیری عبادت صحیح ہو جائے گی. اب کتنے ہمارے بھائی ہیں جو نماز بھی بیچارے پڑھتے ہیں, سنتیں بھی پڑھتے ہیں, نوافل بھی پڑھتے ہیں, اوابین بھی پڑھتے ہیں, اشراق بھی پڑھتے ہیں, لیکن قرآن ایسا پڑھتے ہیں نعوذ باللہ کہ پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو جائے, کیونکہ وہ لفظ کی ادائیگی نہیں جانتے. اور دوسرا نماز پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ الحمدللہ تم یہاں پر مکے میں, مدینہ منورہ میں, مکہ مکرمہ میں تمام ائمہ حرمین کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو, تو ان کا پڑھنا دیکھو کہ بھی وہ کیسے پڑھتے ہیں, کیسے رکوع کرتے ہیں, رکوع کے بعد کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں, پھر کیسے سجدے میں جاتے ہیں, پھر 2 سجدوں کے درمیان میں کتنی دیر لگاتے ہیں. یہ تو 5 دفعہ دن میں دہرایا جا رہا ہے. اگر غور کرو 1 دن میں نماز سیکھ لو, کوئی مشکل نہیں. لیکن اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اب امام کے پیچھے تم نے ابھی نماز پڑھی بڑی آرام سے, اس کے بعد سنتیں جو پڑھی تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ تو کوئی نماز تو نہ ہوئی. کتنے لوگ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں اور پھر سیدھے ہو کے نہیں بیٹھتے, سجدے میں ابھی اٹھے نہیں پھر دوسرا سجدہ کرتے. نماز نہیں ہوتی میرا بھائی. اس طرح جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ نماز ادا ہی نہیں ہوتی. حضور کے سامنے ایک صحابی نے اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, دوبارہ جا کے پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. یعنی رکوع کرو اطمینان سے حتی تطمئن راکعا, سجدہ کرو تو حتی تطمئن ساجدا, اور کم از کم 3 دفعہ تسبیح سبحان ربی الاعلی, کم از کم 3. امام کے پیچھے ہو پھر 3 دفعہ ہو, 4 دفعہ ہو, جتنا ہو جائے. لیکن اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو کم از کم 3 دفعہ ورنہ 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہو, 11 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہو, 21 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہو, چاہو 100 دفعہ بھی پڑھ لو. اب جناب جب سجدے سے اٹھے ہیں تو رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی, دعا نہیں آتی, کم از کم اتنی دیر بیٹھو. تو اگر آدمی نماز سیکھنا چاہے میرے عزیز تو مشکل نہیں ہے. ابھی آپ انشاءاللہ حج آ رہا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کوئی حج کی کتاب لے لیں, اردو میں لے لیں, عربی میں لے لیں, جو آپ کی زبان ہو اس میں لے لیں, کیونکہ آدمی کو اپنی زبان میں زیادہ آسانی سے سمجھ آتا. اور اس کتاب میں پڑھیں کہ بھائی عمرہ کیا ہے, طواف کیا ہے, صفا مروہ کیا ہے, حجر اسود کیا ہے, رکن یمانی کیا ہے, مقام ابراہیم کیا ہے, صفا کیا ہے, مروہ کیا ہے,
میلین اخضرین کیا ہیں، احرام کیا ہے، حج کتنے قسمیں، افراد تمتع قران کیا ہے، اس کو پڑھیں روزانہ، 2 صفحے پڑھ لیے، 4 صفحے پڑھ لیے، بار بار پڑھتے جائیں اور جہاں سمجھ نہ آئے وہاں پنسل سے نشان لگا لیں، کسی عالم سے جا کے سمجھ لیں۔ اور کوئی اس میں جھگڑا نہیں، یاد رکھو کہ مثلا ایک آدمی شافعی ہے تو امام شافعی کی کتاب لے لو، ایک آدمی حنبلی ہے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر جو لکھا گیا وہ کتاب لے لو، ایک آدمی حنفی ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر جو کتاب ہے وہ لے لو، اسی طرح سے مالکی ہے تو فقہ مالکی پر کتاب لے لے۔ یہ چاروں ائمہ برحق ہیں، ان میں یاد رکھو اصول کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی کوئی امام بھی نہیں کہے گا تمہیں کہ حج میں احرام نہ باندھو، کوئی کہتا ہے امام احرام نہ باندھو، کوئی امام بھی نہیں کہے گا کہ مینا نہ جاؤ، کوئی امام بھی نہیں کہے گا کہ مینا کے بعد 9 تاریخ کو وقوف کے لیے عرفات نہ جاؤ، کوئی بھی نہیں کہے گا، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ رات کو مزدلفہ نہ آؤ، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ 10 کو آ کے رمی جمرات نہ کرو، یہ کوئی بھی نہیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف فرق یہ ہوتا ہے ائمہ کے اختلاف کا کہ بھئی مینا کے اندر جو راتیں ہیں یہ رہنا واجب ہے یا سنت ہے، مزدلفہ کی رات کو ساری رات وہاں گزارنا، صبح تک وہاں رہنا، یہ واجب ہے یا سنت ہے، یہ علمی اختلاف ہوتا ہے، یہ تو کوئی نہیں کہے گا تمہیں کہ تم مزدلفہ نہ جاؤ۔ بعض ائمہ فرما دیں گے کہ مزدلفہ آنے کے بعد آدھی رات گزار کے کچھ دیر بیٹھنے کے بعد تمہارے ساتھ فیملی ہے، بچے ہیں، یا تم مزدور ہو، ملازم ہو، ڈپٹی ہے، چلے جاؤ، اور اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر رات وہیں گزارو، صبح کی نماز وہیں پڑھو، اور سورج نکلنے سے پہلے پھر مزدلفہ سے نکل جاؤ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات وہیں گزاری اور صبح کی نماز آپ نے وہیں پڑھی۔ تو اگر حج کرنا ہے تو حج سیکھو، اگر حج کرنا ہے حج کے مسائل سمجھو، ان کو اپنے دماغوں میں بٹھاؤ، اور جو چیز سمجھ نہ آئے وہ عالم سے پوچھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، جلدی سے آسانی کے ساتھ سارے کام ٹھیک ہو جائیں۔ اسی طرح تم نماز پڑھ رہے ہو، کیا تمہیں پتا ہے بھی نماز کے اندر فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، اور کون سی غلطی میں کروں گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور کون سی غلطی کروں گا تو سجدہ سہو کرنے سے میری نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک چھوٹی سی نماز کی کتاب لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے عزیز، اگر سیکھنا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، لوگ کمپیوٹر سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، سیکھتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ایک دن کوئی 1 مہینے میں، کوئی 2 مہینے میں، کوئی 3 مہینے میں، کوئی 4 مہینے میں، حالانکہ ہم لوگوں نے پہلے کمپیوٹر دیکھے بھی نہیں تھے، اب لوگ سیکھ جاتے۔ اچھا، موبائل استعمال کرنا جو ہے ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا موبائل، اب ماشاءاللہ ہر آدمی سیکھ گیا۔ تو اگر یہ چیزیں تم یاد کر سکتے ہو تو عمرے اور حج اور نماز کے مسائل تم سے یاد نہیں ہو سکتے۔ وضو کرنا سیکھو، نماز میں آپ نے ہاتھ کیسے کھڑے کرنے ہیں وہ سیکھو، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں وہ سیکھو، رکوع کے اندر انگلیاں کھلی ہوں یا انگلیاں بند ہوں وہ سیکھو، تشہد میں جب ہم بیٹھیں تو انگلیاں بند ہوں یا انگلیاں کھلی ہوئی ہوئی، نماز میں جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے پاؤں کا رخ ادھر ہو یا ایک پاؤں ادھر ہو اور ایک پاؤں ادھر ہو، جیسے مرضی آئے کھڑا ہوا ہے۔
میرے عزیز کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر تھوڑی سی ہمت کر لو تو انشاءاللہ صحیح معنوں میں سنت کے مطابق اور صحیح معنوں میں اللہ کے فرمان کے مطابق تمہیں حج کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ ایک ہے کہ جب یہاں جیسے لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے، لوگوں نے کپڑا نکالا ہوا ہے ہم بھی نکال لیں گے، لوگوں نے کپڑا ڈالا ہوا ہے تو چلو ہم بھی ڈال لیں گے، یہ تو پھر تماشا ہوا نا، پھر حج تو نہ ہوا ہے، کوئی میلہ ہوا نا۔ حج تو اللہ کا فرض ہے، حج تو فریضہ ہے، حج تو رکن ہے اسلام کا، حج تو ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے، عظیم دولت ہے، اور تم اب حج کے مہینوں میں ہو۔ اچھا، اور جو لوگ صرف حج کے لیے، ان کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، نہ دفتر ہے، نہ ڈپٹی ہے، نہ کتاب لکھنی ہے، نہ کام کرنا ہے، وہ جو بیٹھے روز کا ایک مسئلہ بھی سیکھتے رہو تو 15 دن کے اندر تم 15 مسئلوں کے حافظ بن جاؤ گے۔ کوئی بات مشکل نہیں ہے، لیکن نیت ہو نا۔ عام آدمی کا چھوڑو یار، بس ہو جائے گا، طواف کر رہے ہیں تو جناب بس ہو جائے گا، گپیں لگ رہی ہیں، فوٹو طواف میں بنا رہے ہیں، الٹا چل رہا ہے وہ فلم بنا رہے ہیں، باقی طواف کریں وہ فلم بنا رہے ہیں، بس بس خدا کے کعبے کا لحاظ کرو، شرم کرو، یہ کوئی تفریح کا ہے؟ تم فلمیں بنانے کے لیے آئے ہو؟ اچھا، کوئی دوست مل گیا کھڑے ہو جو جب پھیلاؤ کیا حال ہے، اس کا طواف بھی ختم، اس کا بھی ختم، منہ ادھر ہو گیا ہے، سرنا ادھر ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر چل اچھا آؤ یار ایک چکر میرا رہ گیا پورا کام لیتے۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ طواف ہے، خدا کے لیے سیکھو۔ حجر اسود پہ ایسے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ بوسہ دینا سنت ہے اور مسلمان کو دھکا دینا حرام ہے، کسی عورت کو بدن لگانا حرام ہے، یہ عورتوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور عورتیں بھی بیچاری محبت میں آگے گھسی ہوئی ہیں، اور عورتیں آگے ہیں، یہ کون سا حج یہ بوسہ دینا ہے؟ یہ کون سی سنت ہے؟ اشارہ کرو اللہ اکبر، جاؤ، اللہ تمہیں جب اشارے کا وہی ثواب دیں گے جو بوسے کا ثواب ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرو؟ پھر کیا ضرورت ہے کہ غیر مردوں کے اندر گھس کے نہیں میں نے بوسہ دینا ہے؟ اچھا، کئی وہاں گرتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز اللہ سے تو اب اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ اچھا تم قرآن ایسے پڑھتے ہو جیسے بالوں پہ اس طرح پھیرا جاتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات میں سورت مفصل کی پہلی سورت جو ہے وہ الرحمن ہے۔ وقال ابو اسحاق ترمذی حدثنا عبد الرحمن بن باقر ابو مسلم السعدی قال حدثنا ولید بن مسلم زہیر بن محمد بن المکندر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ علیہم سورۃ الرحمن من اولها الى آخرها وسکت۔ اس حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک تشریف لائے اور حضور پاک نے سورۃ الرحمن اول سے لے کر آخر تک پڑھی۔ صحابہ کی جماعت جو بیٹھی تھی وہ سارے کے سارے ادب سے خاموش رہے۔ وقال لقد قرأت على الجن ليلة الجن وكانوا أحسن مردودا منكم۔ حضور نے فرمایا کہ لیلۃ الجن میں نے جنوں پر بھی قرآن کی یہ سورت مبارک پڑھی ہے، لیکن وہ تو بڑا اچھا جواب دے رہے تھے۔ كنت كلما أتيت على قوله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا شيئا من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد۔ حضور نے فرمایا جب میں سورۃ الرحمن جنوں پہ پڑھ رہا تھا اور جب میں یہ آیت پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن فوراً کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کا جھوٹ جھٹلاتے نہیں ہیں، تیرا حمد۔ ثم قال هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث الوليد بن مسلم بن زهير بن محمد۔ ثم حكى عن الامام احمد انه كان لا يعرف ينكر روایت عن الشام بن زهير محمد هذا، حتیٰ کہ امام احمد اس روایت فرماتے تھے میں نہیں پہچانتا اس روایت کو،
رواه الحافظ ابو بکر البزار عن عمرو بن مالک عن الولید بن مسلم عن عبد الله بن احمد بن شبویہ عن هشام بن عمار كلاهما عن الولید مسلم به قال لا نعرف يروي الا من هذا الوجه. وقال ابو جعفر جرير حدثنا محمد بن عباد بن موسى وعمر بن مالك البصري قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله قرأ سورة الرحمن يوم الدين وقال ما لي اسمع الجن اصل جواب ربها منكم. حضور پاک نے اس روایت میں ہے کہ خود تلاوت فرمائی یا حضور کے پاس سورۃ الرحمن پڑھی گئی. آپ نے فرمایا تم سے تو جن جو ہیں وہ زیادہ بہتر جواب دے رہے تھے. قالوا وماذا کیا رسول اللہ؟ صحابہ نے پوچھا حضور جنہوں نے کیا جواب دیا؟ قال ما اتيت على قول الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالت الجن لا بشيء من نعم ربنا نكذب. کہ جب میں جنوں پہ سورۃ الرحمن پڑھ رہا تھا تو جب یہ آیت پڑھتا تو وہ کہتے مولا ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے. ورواه الحافظ البزار بن مالك به ثم قال لا نعلمه يروى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه بهذا الاسناد. تو بہرحال یہ ہے کہ یعنی یہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن جیسے صحابہ بھی تلاوت فرمائی ہے جنات میں بھی تلاوت فرمائی. یاد رکھو کہ جنوں کے اندر بھی صحابہ ہیں تابعین ہیں, جنات کے اندر بھی بڑے بڑے محدثین ہیں مفسرین ہیں علماء ہیں فقہا ہیں, اور اسی کے اندر پھر وہ شیاطین بھی ہیں وہ عفارید بھی ہیں وہ اشرار بھی ہیں. تو جن اور حتیٰ کے بعد علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ جتنی فرقے آج کل انسانوں میں ہیں یہ سارے فرقے جنوں میں بھی, یعنی جیسے آج کل دیکھیں نا کہیں کوئی شیعہ ہے کوئی خارجی ہے کوئی روافض ہیں کوئی معتزلہ ہیں کوئی اہل بدعت ہیں, اسی طریقے سے کئی کرامیہ اور قدریہ اور جہمیہ کئی فرقے دار ہو گئے. یہ سارے فرقے جنات کے اندر بھی موجود ہیں, اور جنات کے اندر بڑے بڑے ایمان والے. اس سے بڑا ایمان کیا ہوگا کہ صحابی ہیں حضور کے, کیونکہ جنہوں نے حضور سے قرآن پڑھا ہے یا قرآن سنا ہے وہ تو صحابی ہو گیا, جس کو حضور کی صحبت مل گئی وہ صحابی ہو گیا. اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ اس میں بھی بڑا علماء کا اختلاف ہے کہ بھئی جن جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. بعض علماء اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ بس جنات کے لیے یہ بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے, یعنی جو مسلمان ہوں گے جو مومن ہوں گے ان کو عذاب نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جنہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ, اے ہماری قوم ایمان لے آؤ. ایمان جب تم لاؤ گے یغفر لکم من ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہ معاف کریں گے, ویجرکم من عذاب علیم, اور اللہ تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دیں گے. وہ کہتے ہیں بس ان کو عذاب نہیں ہوگا ورنہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے. حساب کتاب ہو گیا کوئی عذاب نہیں, حکم ہو گیا وہ مٹی ہو. لیکن یاد رکھیں کہ راجح قول جمہور کا قول جو ہے وہ یہی ہے کہ جیسے اللہ مسلمان انسانوں کو جنت دیں گے اسی طرح مسلمان جن بھی جنت دیں گے. اس لیے راجح قول ائمہ جمہور کے نزدیک یاد رکھو یہی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن نے دونوں کو خطاب کیا ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور یہ 33 دفعہ ہے. اور اسی طرح اللہ نے دونوں کو خطاب کیا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم, تو وہاں بھی خطاب جن اور انس کو ہے. اسی طرح باقاعدہ قرآن میں ہے کہ انا من المسلمون, کہ ہمارے اندر مسلمان بھی ہیں,
فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، اور ہم میں ظالم کافر بھی ہیں، اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، کہ ہم میں جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جو کافر ظالم نہیں ہے وہ جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی جنت عطا فرمائیں گے، اور دعا کریں اللہ پاک تمام عالم اسلام پہ اپنی رحمت کا فیصلہ فرمائیں، اور ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت نصیب فرمائیں، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کے قبروں کو باغ جنت بنائیں۔